یہ ساری برانچیں ہیں کعبۃ اللہ کی۔ اللہ کو جب مسجد کی ادنا سی خدمت پر جب اللہ اور اس کے رسول اتنے خوش ہوتے ہیں تو سوچو، آپ ہی سوچ لو، آپ سمجھدار ہو، رانا سر کے روشن ضمیر ہو، تو جو پوری مسجد بنائے گا اس سے اللہ کیا دے گا؟ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ مثلہ۔ فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ اپنی شایان شان عالی شان جنت میں محل بنا دیتے ہیں، چھوٹی ہو مسجد یا بڑی۔ نبی نے اس کو بھی واضح کر دیا، فرمایا من بنا مسجدا للہ کمفحد قطات او اصغر بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو بٹیر کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی مسجد بنائے یا اس سے بھی چھوٹی کوئی مسجد بنائے تو اللہ اپنی شایان شان اس کے لیے جنت میں خوبصورت دلکش محل بنا دیتے ہیں۔ یعنی اتنی تو مسجد نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مل کے بنا رہے ہیں، کسی کے حصے میں اینٹ کا ٹکڑا بھی آ گیا، کسی کے حصے میں کنکر بھی آ گیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ جنت میں محل، ایک عرب نے، ایک اکیلے شخص نے مسجد بنائی، یہ تو عام بات ہے، عرب میں ایک آدمی بنا دیتا ہے، اور بادشاہوں میں شاہ فہد کا ذکر خاص کر مساجد کے بنانے کی طرف ان کا رجحان زیادہ رہا۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5000 مسجدیں بنائی تھی، تو ایک عرب نے مسجد بنائی اور کہا اس میں کسی اور کا روپیہ نہیں لگاؤں گا، میں اکیلا بناؤں گا، اور مزدوروں کو، معماروں کو، مستریوں کو منع کر دیا کہ 1 روپیہ بھی کسی کا نہیں لگنا چاہیے، میرا صرف اکیلے کا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مسجد مکمل ہو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا اور خواب میں جنت دیکھی، جنت میں 2 محل دیکھے، پوچھا یہ کس کے لیے ہیں؟ کہا ایک تو تیرا ہے، تو نے اللہ کا گھر بنایا ہے، مسجد بنائی ہے، ایک تو تیرا ہے۔ تو پوچھا دوسرا کس کا ہے؟ کہ دوسرا تو حبشی کا ہے۔ اس حبشی نے کیا کیا ہے کہ تو نے جو مسجد بنائی ہے اس میں اس نے بھی حصہ لگایا ہے۔ یہ جاگ گیا کہ میں نے تو منع کیا تھا کسی کا حصہ نہیں لگنا چاہیے۔ مزدوروں سے، معماروں سے پوچھا کسی نے حصہ لگایا؟ کا نہیں، کسی کا 1 روپیہ نہیں لگا، اس میں صرف آپ کا لگا ہے۔ ایک مزدور بولا میں جانتا ہوں اس حبشی کا حصہ کیا ہے۔ ایک دن ہم کام کر رہے تھے اور جو ہے ڈول کنویں میں پڑ گیا، کام بند ہو گیا، گارا کیسے تیار کریں؟ حبشی گزر رہا تھا، پوچھا اس نے کیوں پریشان ہو؟ ہم نے کہا اللہ کے گھر مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، یہ ڈول کنویں میں چلا گیا، کام رکا ہوا ہے۔ اس نے اپنے بغل سے ڈول نکالا، کہا یہ لے لو، اللہ کے گھر کا کام چل رہا ہے تو رکنا نہیں چاہیے۔ اس نے اپنا ڈول دیا اور چلتا رہا۔ اب یہ عرب اس حبشی کے گھر پہنچا، کہنے لگا یار تیرا ڈول واپس لے، کیونکہ اس نے پہلے سے نظر مانی تھی مجھے اپنے سارے پیسوں سے بنانی ہے، کسی کا حصہ نہیں لگانا ہے، یہ تیرا ڈول واپس لے۔ اس نے کہا کہ جو چیز اللہ کے راستے میں دی جاتی ہے وہ واپس نہیں لی جاتی، تو یار قیمت لے لے۔ کہ قیمت تو کیا دے گا؟ دیکھو اس کے نخرے حبشی کے، قیمت تو کیا دے گا؟ کہ 500 ریال لے لے، کہا تھوڑے۔ کہ 5000 ریال لے لے، کہا تھوڑے۔ کہ 5 لاکھ ریال لے لے، کہا تھوڑے۔ 1 کروڑ ریال لے لے، کہا تھوڑے۔ اس نے کہا کیوں تھوڑے ہیں؟ تیرا ڈول دیکھ، 1 کروڑ ریال تھوڑے، کیوں تھوڑے ہیں؟ اس کی کوئی وجہ؟ کہنے لگا وجہ یہی ہے جو تو نے خواب میں محل دیکھا ہے وہ میں بھی دیکھ چکا ہوں۔ ڈول اس کا لگا تھا صرف، محل اس کے لیے بھی تیار ہے۔ تو سب مل کے بنائیں گے انشاءاللہ، جس کا بھی حصہ جتنا بھی لگے گا، اخلاص اللہ دیکھتا ہے، دلوں کی نیت دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے جنت میں انشاءاللہ محل تیار کر دیں گے۔